بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر کب ناراض ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کن نشانیوں کے ذریعے کرتا ہے؟ ان میں سے کوئی ایک بھی نشانی آپ میں تو نہیں ہے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہم 4 بہنیں تھیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں تھا۔ دادا دادی کو بیٹے کی بہت خواہش تھی۔ دادی نے تو اماں کو کہہ دیا تھا کہ اگر اس بار بیٹا پیدا نہ ہوا تو میں تجھے تیری بیٹیوں سمیت گھر سے نکال دوں گی۔ اب اماں آدھی رات کو روتے ہوئے کمرے سے باہر آ جاتی اور میرے ابا کو بد دعائیں دینے لگ جاتی، کہتی کہ میرے ساتھ یہ گناہ مت کرو ورنہ تو بہت پچھتائے گا، دیکھنا تجھ پر عذاب آئے گا، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ لیکن میرا ابا میری اماں کی ایک نہ سنتا اور اسے پکڑ کر کمرے میں لے جاتا۔ میں ابا سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے مجھے اماں کی باتوں پر بہت غصہ آتا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں جان کر رہوں گی، آخر اماں کو ابا سے تکلیف کیا ہے۔ اگلی رات جیسے ہی میں نے اماں کے کمرے میں جھانکا تو آگے کا منظر دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ ابا تو… میرا نام فاطمہ ہے، میں اپنی 4 بہنوں میں بڑی ہوں۔ اس بار جب میری ماں امید سے ہوئی تو میری دادی نے میرے ماں باپ کو اپنے کمرے میں بلا کر بہت باتیں سنائیں، 4 بیٹیوں کو بوجھ اور نہ جانے کیا کچھ کہا۔ میری ماں یہ سن کر روتی جا رہی تھی، جبکہ میرا باپ سر جھکا کر خاموشی سے لان تان سن رہا تھا۔ وہ ایک فرما بردار بیٹے کے ساتھ ساتھ باپ بھی تھا، لیکن اس وقت میرا باپ ایک اچھا بیٹا ہونے کا فرض نبھا رہا تھا۔ وہ برا باپ نہیں تھا، ہم 4 بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اگر اس کے ہاں 5ویں بار بھی بیٹی پیدا ہو جاتی وہ تب بھی اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے ہیں، اس میں کسی انسان کا کوئی بس نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات میرے دادا اور دادی سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ ان دونوں نے ہم 4 بہنوں کو کبھی نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ دوسری بیٹی کی پیدائش پر ہی گھر میں سوگ کا ماحول پیدا ہو گیا تھا اور پھر یہ سوگ نفرت میں بدلنے لگا تھا۔ لیکن ہمارے ماں باپ ہم بیٹیوں پر جان چھڑکتے تھے، وہ اللہ کے دیے گئے تحفوں کی بہت قدر کرتے تھے۔ میری دادی میرے ابا کو صبح کے وقت باتیں سنا رہی تھی، فاروق کان کھول کے سن لے، اگر اس بار ہمیں ہمارے خاندان کا وارث نہ ملا تو تم دونوں اپنا بوریا بستر سمیٹ کر اس گھر سے رفو چکر ہو جانا، کیونکہ ہم تجھے ان لڑکیوں کی فوج کے لیے ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ غضب خدا کا، تو بوڑھا ہو جائے گا اس فوج کو گھر سے رخصت کرتے کرتے۔ کتنا سمجھایا تھا کہ ایک بیٹی سالی کو دے دے اور ایک بیٹی اپنے سالے کو، کچھ تو بوجھ کم ہوتا، لیکن تیرے سر پر تو بیٹیوں کی محبت کا بھوت سوار تھا۔ میری دادی بولتی جا رہی تھی اور میرا باپ ان کی بات سن کر حیران ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ماں باپ اتنے کم ظرف ہوں گے۔ اماں، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا ہم دونوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ آپ دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے منہ موڑ کے گناہ کر رہے ہو۔ میرے باپ نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے دادا اور دادی پوتے کی چاہت میں اندھے ہو چکے تھے، اس لیے نہ وہ کچھ سننے کو تیار تھے اور نہ ہی سمجھنے کو۔ ان کی بس ایک ہی ضد تھی کہ اگر اس بار ان کی بہو کے ہاں بیٹا پیدا نہ ہوا تو ان سب کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ ان لڑکیوں کی فوج کو اپنے گھر میں دن دناتا دیکھ کر انہیں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ لوگوں کے تانے سونے نہیں دیتے، لوگوں کے گھروں میں بیٹے چاند کی طرح چمک رہے ہیں، اور ایک ہمارا گھر ہے جہاں لڑکیوں نے اندھیر مچا رکھا ہے۔ دادی ایک دم سے بولی، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیری ان 4 بیٹیوں کو برداشت کروں تو مجھے ڈاکٹر کی پرچی لا دے جس پر بچے کی جنس لکھی ہوتی ہے۔ پوتے کے آنے کی خبر پڑھ کر میں مطمئن ہو جاؤں گی، ورنہ تو 5ویں پوتی کے آنے کا خوف مجھے سکون سے سونے بھی نہیں دیتا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ماں کی راتیں آنکھوں میں نہ کٹے تو مجھے بیٹے کی پیدائش کا یقین دلوا دے۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیری لڑکیوں کی جنج کو گھر سے نکال باہر کروں گی، پھر مجھ سے نہ شکوہ کرنا، میری دادی نے صفاقی سے کہا۔ تو میری ماں دکھ سے میرے باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے ابا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ میری بیوی اپنی بیٹیوں کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتی، سن تو وہ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ اب اگر میرا ابا بحث کرتا تو گھر کا ماحول مزید کشیدہ ہو جاتا، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس روز روز کے جھگڑے سے ہم بہنیں بھی سہم جایا کرتی تھیں۔ ہم بیٹیوں کی طرف دیکھ کر میرے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دادی کو کہنے لگے، اماں، میں اور آپ کی بہو نازیہ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس بار بیٹے کی نعمت سے نواز دے، لیکن آپ یہ سب کہہ کر ہمارا دل برا نہ کریں۔
اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس گھر کو وارث ضرور ملے گا۔ میرے ابا نے دادی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ دونوں اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے کہ اگر بیٹی ہوئی تو ان سب کو گھر سے جانا ہوگا۔ میرا ابا اپنے ماں باپ کی سوچ پر افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ان دونوں سے بحث کرنا فضول تھا۔ ابا نے بحث کو سمیٹتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور نازیہ کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اماں بھی ابا پر غصہ کرنے لگی، کہنے لگی فاروق، جب تم اپنے ہی گھر میں اپنی بیٹیوں کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتے تو باہر کی دنیا سے کیا لڑو گے؟ میں اپنی بچیوں کی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہیں ابا اور اماں کو حقیقت بتا دینی چاہیے۔ تم جانتے ہو نا کہ ڈاکٹرز نے کیا کہا تھا؟ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری بڑی بیٹی فاطمہ اب سمجھدار ہو رہی ہے، دادا دادی کی باتیں سن کر مجھ سے سوال کرتی ہے، اور میں اتنی بدقسمت ہوں کہ اپنی اولاد کی بے قدری پر ایک لفظ بھی نہیں بول سکتی۔ میرا باپ دونوں کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، اماں یہ تو ماں باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہیں۔ ابا کے کہنے پر دادی ایک دم خاموش ہو گئیں، لیکن چند لمحوں بعد کہنے لگی، 4 بیٹیاں بہت ہیں، اب مجھے اپنے بیٹے کا سہارا بننے والا بیٹا چاہیے۔ میرے ابا نے خاموش ہو جانا بہتر سمجھا، کیونکہ وہ اماں کو سمجھا نہیں سکتا تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کو تو سمجھا سکتا تھا۔ اسی لیے وہ میری ماں کو سمجھانے لگا، تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لوں گا، بس تم اپنا خیال رکھو۔ اماں سے کسی بھی بات پہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا نے اسے تسلی دی تو اماں خاموش ہو گئیں۔ بھلا وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ 4 بیٹیاں پیدا کر کے وہ دنیا کی نظر میں مجرم بن گئی تھی، ایسی مجرم جس کی سزا عمر قید تھی، اور اس کے اس ناکردہ جرم کی سزا کاٹنے میں ہم بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ میرے ابا نے ہماری ماں کو تو تسلی دے دی، لیکن وہ اس سارے معاملے کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس مسئلے کو کیسے حل کریں۔ دن بدن گھر کا ماحول کشیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب ان کے سمجھانے سے بھی معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر بار بیٹی کی پیدائش پر دادی اس طرح وویلا کرتی تھی، لیکن وہ انہیں کسی نہ کسی طرح سمجھا لیا کرتا تھا۔ لیکن اس بار میری ماں امید سے ہوئی تو میری دادی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی انہوں نے شور ڈال دیا تھا، فاروق بھائی آج کل آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، خیریت ہے نا؟ گھر میں سب ٹھیک ہے کیا؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کر لیں، میں بھی تو آپ کے بھائیوں جیسا ہی ہوں۔ میرے ابا کی دکان پر کام کرنے والے جمیل نے اپنائیت سے پوچھا تو ابا نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ خود بھی کسی سے بات کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے۔ جمیل نے ان کی بات سنی تو سوچ میں گم ہو گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس مسئلے سے نکلنے کا ایک راستہ ہے، لیکن وہ راستہ اختیار کرنے کی پہلی شرط رازداری ہے۔ آپ اور بھابھی کانوں کان کسی کو خبر نہ ہونے دینا، ورنہ بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے، پورے خاندان میں آپ کی بے عزتی ہو جائے گی۔ اچھی خاصی تمہید باندھنے کے بعد جب جمیل نے حل بتایا تو ابا نے انکار کر دیا۔ وہ اس قسم کے کاموں میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ ابا کا انکار سن کر جمیل بھی خاموش ہو گیا تھا۔ وہ تو بس ان کی پریشانی ختم کرنے کی وجہ سے مشورہ دے رہا تھا۔ ابا گھر آیا تو میری ماں منہ سر لپیٹے لیٹی ہوئی تھی، اور ہم بچیاں سہمی ہوئی ماں کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ وہ سمجھ گئے کہ آج پھر دادی سے جھڑپ ہوئی ہے۔ یہ روز کا تماشا بن گیا تھا۔ ابو دکان سے گھر آتے اور ساس بہو کی تکرار کا حصہ سننے پر مجبور ہو جاتے۔ میرے ابا نے ایک لمبی سانس لی اور خود کو ماں کی کڑوی باتیں سننے کے لیے تیار کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اماں پھر وہی بحث چھیڑ کر بیٹھ جائیں گی۔ وہ میری دادی کو سمجھا کے تھک گئے تھے، لیکن وہ کچھ سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ نازیہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس وقت ایسے کیوں لیٹی ہو؟ دادی کے پاس جانے سے پہلے ابا نے تلخی کا جائزہ لینے کے لیے اماں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی آواز سن کر میری اماں اٹھ کر بیٹھ گئیں، لیکن وہ کچھ بھی بولنے کی بجائے روتی جا رہی تھیں۔ وہ تنگ آ چکی تھیں اس روز روز کی تکرار سے۔ اب اماں کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس ماحول میں جہاں ان کی بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ اتنی بے بس تھیں کہ اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ میری ماں کہنے لگی، فاروق میں یہاں سے اپنی بچیوں کو لے کر جانا چاہتی ہوں، تم اپنی ماں کی خواہش پوری کر دو، دوسری شادی کر لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ میں اپنی بچیوں کے ساتھ یہ سب ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ تمہاری ماں ہر آئے گئے کے سامنے یہ کہہ کر میری توہین کرتی ہیں کہ میرے بیٹے فاروق کے سر پر 4 بیٹیوں کا بوجھ ہے۔ آج بھی ساتھ والی خالہ کو کہہ رہی تھی کہ اگر اس بار بھی میری بہو نے بیٹی پیدا کی
تو میں اپنے گھر کو اس بوجھ سے آزاد کروا لوں گی۔ جواب میں خالہ نے بھی زیادہ بیٹیوں کے نقصانات گنوا کر تمہاری ماں کو مزید بھڑکا دیا۔ کب تک ہم ماں بیٹیاں بغیر جرم کی سزا کاٹیں گی؟ یہ گھر نہیں قید خانہ ہے جہاں ہم اپنی مرضی سے ہنس نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، میری بیٹیاں کھیل نہیں سکتی، فرمائش نہیں کر سکتی، صرف اس لیے کہ میں بیٹا پیدا نہیں کر سکی۔ اور اگر اس بار بھی بیٹی پیدا ہو گئی تو شاید اس گھر میں ہمیں کھل کے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ میں اس لیے اب تک خاموش تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ تم اپنی بیٹیوں کے لیے پوری دنیا سے لڑو گے، لیکن تم تو ابھی سے ہمت ہار چکے ہو۔ اگر تم اسی طرح ڈرتے رہے تو کبھی بھی اپنی بیٹیوں کا مضبوط سہارا نہیں بن سکو گے۔ اپنے باپ کے گھر بے سہارا بن کر رہنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے نانا کی محبت کے سائے میں رہ لیں۔ میں خود محنت مزدوری کر لوں گی، لیکن اپنی بچیوں کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ میری ماں بول بول کر ہانپنے لگی تھی۔ یہ کئی برسوں کا غصہ تھا جو آج نکل رہا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ مزید الجھتا جا رہا تھا۔ میں اور میری تینوں بہنیں گھر کے ماحول سے پریشان ہو کر ڈری سہمی رہتی تھیں، بلکہ ہم تو احساس کمتری کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ اسکول میں بھی اپنی پڑھائی پر دھیان نہیں دیتی تھی، کیونکہ ہمیں گھر سے ہی اعتماد اور محبت نہیں مل رہی تھی۔ ہم سب کی شخصیت میں ایک خلا آتا جا رہا تھا۔ ہم بہنیں اپنے ہی گھر میں اجنبیوں کی طرح رہتی تھیں۔ ہمارے باپ کو بھی ان سب باتوں کا اندازہ تھا۔ وہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہم بہنوں کے لیے بہت سی چیزیں لے آتے، مگر وہ ہماری احساس کمتری کو ختم نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ ایک ہی گھر میں رہنے والے جب نفرت کا اظہار کریں تو بچوں کی شخصیت دب کے رہ جاتی ہے۔ نازیہ، تمہاری سب باتیں درست ہیں، میں بھی یہ سب باتیں جانتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں اماں اور ابا کے سامنے مجبور ہو جاتا ہوں۔ وہ میری جنت ہیں۔ میں نے انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کر لی ہے، لیکن وہ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں۔ میرے ابا نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ وہ بھی اس ساری صورتحال سے پریشان تھے۔ ان سب بحث مباحثوں کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار پہ بھی دھیان نہیں دے پا رہے تھے۔ غائب دماغی کی وجہ سے وہ اپنا اچھا خاصا نقصان کر چکے تھے۔ اچانک ابا کے دماغ میں جمیل کی باتوں نے دستک دی۔ انہیں ان سارے مسئلوں کا حل جمیل کے مشورے میں نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے منٹوں میں اس پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب بس میری ماں کو منانا باقی تھا، کیونکہ اس کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ نازیہ، اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم اس صورتحال کو اپنے حق میں کر سکتے ہیں۔ تم بس دل سے نہیں، دماغ سے سوچنا۔ اس طرح تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، اور ہمارے اس ایک فیصلے سے سب کچھ بدل جائے گا۔ ہماری بچیاں بھی خوش رہنے لگیں گی۔ ابا کے کہنے پر میری ماں سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ابا کو اس سارے مسئلے کا حل جمیل کے مشورے میں نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے ساری بات میری ماں کو بتا دی۔ تب میری ماں ہتھے سے اکھڑ گئی۔ وہ کسی بھی صورت ماننے پر تیار نہیں تھی۔ ماں کا انکار سن کر ابا بھی خاموش ہو گئے۔ وہ زبردستی اپنی بات نہیں منوانا چاہتے تھے۔ راضی تو وہ خود بھی دل سے نہیں تھے، بس مجبوری میں یہ فیصلہ کر رہے تھے۔ اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہم بچیوں کی تربیت اثر انداز ہو رہی تھی۔ میری دادی کے واویلا کرنے پر میرے ابا نے ڈاکٹر کی وہ رپورٹ لا کر دے دی جس پر آنے والے بچے کی جنس کے خانے میں لڑکا لکھا تھا۔ یہ رپورٹ پڑھتے ہی پہلے تو میری دادی نے شکرانے کے نفل ادا کیے، اس کے بعد مٹھائیوں کے ٹوکرے منگوا کر پورے محلے میں تقسیم کیے، اور ہم چاروں بہنوں کو پہلی بار نئے کپڑے منگوا کر دیے۔ یہ سب دیکھ کر میری ماں ناراض نظروں سے ابا کو دیکھ رہی تھی، لیکن ابا مسلسل اس کی ناراضگی کو نظر انداز کر رہے تھے۔ وہ فی الحال یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھے۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے نے ان کے گھر کا ماحول بدل کے رکھ دیا تھا۔ جو وہ اتنے سالوں سے نہیں کر سکے تھے، وہ ایک کاغذ کے ٹکڑے نے کر دیا تھا۔ انہی دنوں میری ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، اس لیے انہوں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ حیرت تو یہ تھی کہ اب میری دادی میری ماں کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ ہم بچیوں کو بھی وہی سنبھالتی تھیں۔ کسی کو ناشتہ کروا رہی ہوتی، کسی کے بال بنا رہی ہوتی، اور کسی کو اپنی گود میں لٹا کر سلا رہی ہوتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میری ماں نے ابا کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ ہم بیٹیوں کو اس گھر میں پیار اور اعتماد ملے، اور اب یہ پیار جس وجہ سے مل رہا تھا، میری ماں وہ وجہ ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہم سب بہنیں ہمیشہ دادا اور دادی کی محبت کو ترستی رہی تھیں، اور اب ہم دیکھ رہی تھی کہ دادا اور دادی کو ہمارے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب اماں نے ایک بیٹے کو جنم دیا، مگر میں حیران تھی کہ اصل الٹرا ساؤنڈ کے مطابق تو میری ماں بیٹی کو جنم دینے والی تھی۔ پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟
خیر میری ماں ہاسپٹل سے بیٹا لے کر گھر آئی تو گھر اس طرح سجا ہوا تھا جیسے کسی کی بارات آ رہی ہو۔ میری دادی نے سارے خاندان کو دعوت پر جمع کر رکھا تھا۔ پورا گھر تحفوں سے بھرا ہوا تھا۔ ننھے سے بھائی کو پا کر ہم بہنیں بھی بہت خوش تھیں، لیکن پتہ نہیں کیوں امی خوش نہیں ہو پا رہی تھیں۔ وہ ابھی ابھی آئی ہی تھیں، لیکن یہاں کسی کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ سب لوگ خوشیوں میں مگن تھے۔ ابا بھی بہت خوش تھا، انہیں اپنا وارث مل گیا تھا، اور دادا دادی بھی بہت خوش۔ بس ایک میری ماں تھی جو خاموش رہنے لگی تھی۔ ماں روز آدھی رات کو روتے ہوئے کمرے سے باہر آ جاتی اور میرے ابا کو بد دعائیں دینے لگ جاتی، کہتی کہ میرے ساتھ یہ گناہ مت کرو، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، تم پر عذاب آئے گا۔ مجھے اماں پر بہت غصہ آتا، کیونکہ اب تو گھر کے حالات بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ پھر اماں روز رات کو یوں ابا سے جھگڑا کیوں کرتی تھی؟ میرے ابا میری ماں کا ہاتھ پکڑتے اور انہیں واپس کمرے میں لے جاتے۔ اب روز ایسے ہی ہونے لگا۔ جب بھی ابا انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا، وہ اسے گناہ اور ثواب کا سبق پڑھانے لگ جاتی تھی۔ میرا باپ اپنی پرسکون زندگی میں دوبارہ بے سکونی نہیں چاہتا تھا، اسی لیے میری ماں کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا۔ یہ روز کا معمول تھا۔ مجھے اپنی ماں پر غصہ آتا جو بلا وجہ ابا سے الجھتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں رات کو اماں کے کمرے میں جھانک کر دیکھوں گی، آخر روز رات کو اماں ابا کی لڑائی کیوں ہو جاتی ہے۔ اسی رات میں نے اماں کے کمرے میں جھانکا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابا اماں کو اپنے موبائل پر کچھ دکھا رہے تھے، تبھی اماں ایک دم سے غصے میں آ گئی اور ابا سے لڑتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں پریشان ہو رہی تھی کہ آخر ابا کے موبائل میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ جھگڑا ہو رہا تھا۔ اب مجھے ابا کا موبائل دیکھنا تھا، مگر میں جب بھی ابا کے موبائل کو ہاتھ لگاتی تو ابا کمرے میں آ جاتے اور میں ناکام ہو جاتی۔ مجھے اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے، میں نے خود کو تسلی دی اور میں اسی کوشش میں لگی رہی۔ اور اگلے روز جب ابا نہانے گئے تو میں نے جلدی سے ان کا موبائل اٹھا لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب ابا کا موبائل چیک کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ موبائل میں ایک چھوٹی سی بچی کی ڈھیروں تصویریں تھیں، جیسے کوئی اس بچی کے بارے میں پل پل کی خبر دیتا ہو۔ ایک فولڈر میں بچی کے برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ کی تصویریں پڑی تھیں۔ ولدیت کے خانے میں ابو کا نام دے کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں موبائل رکھ کر بھاگتے ہوئے امی کے پاس گئی اور انہیں ساری بات سے آگاہ کیا۔ اس سے پہلے کہ امی کچھ کہتی، میری دادی نے سب سن لیا اور واویلا کرنا شروع کر دیا۔ وہ کسی کام سے کچن میں آ رہی تھیں، تبھی انہوں نے میری اور امی کی باتیں سن لی تھی۔ ابا نہا کر نکلے تو واویلا جاری تھا۔ ابا یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ دادی شور مچاتے ہوئے کہنے لگی، فاروق تو نے چھپ کر دوسری شادی کر رکھی ہے کیا؟ میں تیری شادی والی حرکت کو تو معاف کر دوں گی، لیکن یہ جو تیری 5ویں بیٹی والی خبر ملی ہے، اس نے تو مجھے بالکل ہی پریشان کر دیا ہے۔ ہائے میرے بچے کی قسمت، 5 بیٹیوں کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ہم تو ان 4 سے ہی تنگ تھے، اللہ نے ایک اور مصیبت بھیج دی۔ ماں کی باتیں سن کر ابا طیش میں آ گئے۔ دادی کی انہی باتوں کی وجہ سے ابا یہ سب کرنے پر راضی ہوئے تھے، لیکن بس اب وہ اپنی بیٹیوں کو بوجھ کہنا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ابا ایک دم سے کہنے لگے، اماں یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے، میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، یہ 5ویں بیٹی آپ کی بہو نازیہ نے ہی پیدا کی ہے۔ اب اگر آپ ہم سب کو اس گھر سے نکالنا چاہتی ہیں تو بے شک نکال دیں۔ میری دادی گھبرا کر بولی، فاروق یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ میرا پوتا تو میرے پاس ہے، تو پھر یہ بیٹی نازیہ کی کیسے ہو گئی؟ ابا کہنے لگے، میں نے اس بچے کو یتیم خانے سے گود لیا ہے۔ گھر میں ہوتی ہوئی روز روز کی لڑائیوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ گھر کے بگڑتے حالات دے کر مجھے حامی بھرنی پڑی۔ جمیل نے مجھے کہا تھا کہ جس دن تمہاری بیٹی پیدا ہوگی اپنی بیٹی مجھے دے دینا اور اس کے بدلے یتیم خانے سے بیٹا گھر لے جانا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جس دن نازیہ کی ڈیلیوری ہوئی میں نے بچہ گود لے کر نازیہ کو دے دیا اور بیٹی جمیل کے حوالے کر دی۔ بے شک جمیل میری بیٹی کا بہت خیال رکھتا ہے، لیکن میں باپ ہونے کے ناطے اسے بھول نہیں پا رہا تھا، اور پھر نازیہ کا ساری رات اپنی بیٹی کے لیے تڑپنا مجھے احساس دلانا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ میں جب نازیہ کو اپنی بیٹی کی تصویریں دکھاتا تو نازیہ کہتی ہے، ابھی جا کر میری بیٹی لے آؤ، میں اس کی ماں ہوں، مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ تم نے ماں بیٹی کو جدا کر کے اچھا نہیں کیا، یہ گناہ ہے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اماں آپ کو خوش کرنے کے چکر میں میں خود پریشان ہو گیا ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں 5ویں بیٹی کو لکھ دیا ہے
تو رونے دھونے کی بجائے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچانک میری دادی کو چکر آئے اور وہ زمین پر گر پڑی۔ گرنے کی وجہ سے انہیں بہت چوٹیں آئی تھیں۔ ہم چاروں بہنیں دادی کا دل سے خیال رکھتیں، دن رات ان کی خدمت کرتیں۔ میں تو ساری رات دادی کی ٹانگیں دباتی، انہیں دودھ گرم کر کے اپنے ہاتھوں سے پلاتی۔ تب جا کر دادی اور دادا کو بھی احساس ہو گیا کہ بیٹیاں بھی بیٹوں سے کم نہیں ہوتیں۔ انہیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ آج تک بیٹیوں کو بوجھ سمجھتی آئی تھی، لیکن اب انہیں احساس ہو گیا تھا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ پھر ایک دن دادی نے خود کہا کہ چلو آج ہم سب جائیں گے اور اپنی پوتی کو گھر واپس لے آئیں گے۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ اس دن دادا اور دادی نے گھر پر بہت بڑا جشن کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے دادا اور دادی ہم پوتیوں کے ساتھ پیار سے پیش آنے لگے تھے۔ وہ خوش رہتے تھے۔ ہم تتلیوں کی مانند ان کے ارد گرد گھومتی رہتی تھیں۔ ان کی ایک آواز پہ بوتل میں سے جن کی طرح حاضر ہو جاتی، بھاگ کے ان کے سارے کام کرتی۔ ہمارا بھائی اسد بھی اب بڑا ہونے لگا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلنے لگا۔ میرے ماں باپ بھی بہت خوش ہیں۔ اب گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ بیٹی ہو یا بیٹا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا۔ بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں دل سے قبول کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی، جب میں جس قوم پر ناراض ہوتا ہوں تو میں بے وقت بارشیں برساتا ہوں، اور جب بے وقت بارشیں برستی ہیں تو فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جب فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں تب ملک میں غربت پھیل جاتی ہے۔ موسیٰ میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی تو پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ یہ بخیل لوگ جو ہیں یہ اپنی دولت کے اوپر ایسے سانپ بٹھا دیتے ہیں کہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ بخیل خود مر جاتے ہیں، پیسہ وہیں پڑا رہتا ہے، نہ دنیا کے کام آتا ہے نہ ہی تو آخرت کے کام آتا ہے، بلکہ دنیا کے لیے بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب۔ وہ پیسہ کرتے مر جاتے ہیں، لیکن اپنا پیسہ کسی کے کام نہیں آنے دیتے۔ میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی، موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں، حکومت نا اہلوں کو دے دیتا ہوں، اور نا اہل لوگ، بے وقوف لوگ، کسی بھی قوم کے اوپر ویسے ہی عذاب ہے۔ ناظرین، آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے نظام درہم برہم ہو چکا، فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ انسان کی نافرمانیوں نے زمین کو بھی ڈبو دیا، فصلوں کو بھی ڈبو دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میرے ناراض ہونے کی چوتھی اہم اور سب سے بڑی نشانی وہ یہ کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں، جس بندے پر میں ناراض ہوتا ہوں تو اس بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ ناصرین، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، ہرگز نہیں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ ارے جس بندے کا من ہی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ ناظرین، آج دیکھ لیں، اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آج کے دور میں پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے لاکھوں اڑا دیں گے، مگر کسی غریب کو دیتے ہوئے ان کی مٹھی میں پسینہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے آ جا میری چوکھٹ پر، مجھے سجدہ کر، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی تمہیں، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ جیسے اذان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور ناظرین، ہماری کامیابی سجدے میں ہے، نماز میں ہے۔ اگر ہم اپنے نوکر کو 5 دفعہ بلائیں اور نوکر نہ آئے تو ہم اس سے تنگ آ جاتے ہیں اور ایک دن شدید تنگ آ کر اسے نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن میرا اللہ تو وہ ذات ہے، اگر وہ یہ کام کرتا تو ہم لوگ فنا ہو چکے ہوتے۔ ناظرین، آپ کو اس بات سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ رب کتنا رحیم و کریم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی توفیق دے اور اللہ کو راضی کرنے کا موقع دے، تاکہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کو راضی کر لیں، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔